بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانی کتابیں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف انبیاء علیہم السلام، رسول علیہم السلام پر کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان کے متعلق 15 عقائد ہیں۔ نمبر 1، آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ نبی پر کتاب نازل ہوتی ہے، رسول پر وحی اترتی ہے، از خود اپنی مرضی سے وہ کوئی بات نہیں فرماتے۔ عقیدہ نمبر 2، آسمانی کتابیں سب کی سب برحق ہیں۔ برحق ہونے کا مطلب یہ ہے آسمانی کتابیں سچی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ان میں جھوٹ اور آمیزش کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 3، آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے، یعنی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور رسولوں پر نازل فرمائی ہیں وہ 4 کتابیں ہیں۔ عقیدہ نمبر 4، آسمانی کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ ایک کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، ایک کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، ایک کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور آخری کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، آسمانی 4 کتابوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور بھی نازل فرمائے ہیں۔ یہ صحیفے صحیفتن کی جمع ہے۔ صحیفے عربی زبان میں ہے صحیفہ، اس کی جمع ہے صحف، اردو میں اس کو صحیفے کہتے ہیں۔ تو ایک ہو تو کہیں گے صحیفہ، کئی ہو تو کہیں گے صحیفے۔ تو آسمانی 4 کتابوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور بھی نازل کیے ہیں۔ صحیفہ اور کتاب میں فرق ہے، کتاب بڑی ہوتی ہے، صحیفہ چند صفحات کا ہوتا ہے، جسے ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کتابچہ، تو چند صفحات کا مختصر سی کتاب۔ عقیدہ نمبر 6، آسمانی صحائف میں سے 50 حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں 4 ہیں اور صحیفے 100 ہیں، کیونکہ کتاب بڑی ہے اور صحیفہ چھوٹا ہے۔ عقیدہ نمبر 7، آسمانی کتابوں میں سے تورات، زبور، انجیل اور تمام صحیفے منسوخ ہو چکے ہیں۔ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عمل کرنے کی مدت ختم ہو گئی۔ آپ کبھی شناختی کارڈ، پاسپورٹ یا کوئی چیز دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوتا ہے تاریخ اجرا، کہ فلاں وقت یہ ایشو ہوا ہے، تاریخ تنسیخ کہ فلاں وقت یا فلاں تاریخ تک یہ کام کرے گا، اس کے بعد یہ کام نہیں آئے گا۔ تو منسوخ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کی مدت تھی کہ فلاں وقت تک کے لیے ان پر عمل کرنا ہے، اس وقت کے بعد اب ان پر عمل کی گنجائش نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 8، آسمانی کتابوں میں سے قرآن کریم کے علاوہ تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف اور تبدیلی کر دی ہے۔ قرآن کریم میں تحریف تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہوگی۔ بقیہ کتابوں کو بدل دیا ہے، اپنی طرف سے لکھتے، کتاب میں شامل کرتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ عقیدہ نمبر 9، آسمانی کتابوں میں سے
آخری کتاب قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سچا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی کتابوں میں کوئی الفاظ غلط تھے، وہ منسوخ ہو گئے ہیں، اس لیے ہم نے اس کتاب کی بات کی ہے کہ جو آج ہمارے درمیان موجود ہے اور قیامت تک موجود اور محفوظ رہے گی۔ عقیدہ نمبر 10، آسمانی کتابوں میں سے قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف محفوظ اور تحریف سے پاک ہے، چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آسمانی کتابوں میں جو پہلی کتابیں تھیں ان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان میں تحریف ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں نہ تبدیلی ہوئی ہے نہ ہوگی، نہ کسی نے تحریف کی ہے نہ کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ نے اس کو ناکام بنایا، کوئی کر نہیں سکتا۔ عقیدہ نمبر 11، آسمانی کتابوں میں سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اور آسمانی کتابوں میں فرق کیا ہے کہ آسمانی کتابیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا تکلم اور کلام کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تورات، انجیل اور زبور کو کلام اللہ نہیں کہتے، قرآن کریم کو کتاب اللہ بھی کہتے ہیں، کلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ معنی اس کا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ عقیدہ نمبر 12، آسمانی کتابوں میں سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے کہیں گے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ عقیدہ نمبر 13، آسمانی کتابوں میں سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، چونکہ قرآن کریم علم ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت مخلوق نہیں ہوتی۔ جو مخلوقات ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں، اور صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ازلی اور ابدی ہیں۔ عقیدہ نمبر 14، آسمانی کتاب قرآن کریم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ عقیدہ نمبر 15، آسمانی کتاب قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے قرآن کریم کی 10 قراءتیں متواتر اور مشہور ہیں۔ متواتر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کو ہر دور میں نقل کرنے والے، بتانے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقل اس بات کو تسلیم ہی نہ کرے، یہ کسی جھوٹی بات پر جمع ہو سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں متواتر۔ اور مشہور کا درجہ متواتر سے کم ہوتا ہے۔ متواتر کے انکار سے بندہ دائرہ اسلام سے نکلتا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔